بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں جیسے ہر 2-4 مہینے کے بعد ایک بورنگ سی ٹاپک سامنے آ جاتا ہے، ایک وبا کی صورت آپ کہہ لیجئے یا بخار کی ایک چیز سامنے نظر آتی ہے، وہ ہے مذاکرات۔ کبھی مذاکرات کا بخار حکومت کو چڑھ جاتا ہے، کبھی دوسری جانب سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، لیکن مذاکرات کو وبا یا بخار میں نے اس لیے کہا کہ کوئی حتمی نتیجے تک یہ پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ جب بھی تھوڑی امید ہوتی ہے کہ دونوں سائڈز بیٹھی ہیں، تھوڑا سی آگے معاملات سٹیبل ہوں گے، تبھی کوئی نہ کوئی ایک سائڈ کو جو ہے وہ بخار زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ کبھی ایک سائڈ کی غلطیاں ہوتی ہیں تو کبھی دوسری سائڈ کی غلطیاں۔ بھگت کون رہا ہے سب کی غلطیاں؟ عوام بھگت رہی ہے، عام آدمی، آپ اور ہم بھگت رہے ہیں۔ سیاسی سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں آئے گی تب تک کہا جا رہا ہے کہ اکنامیکل سٹیبلٹی اس طرح سے ہم حاصل نہیں کر سکتے، اس طرح سے کامیابی اچیو نہیں کر سکتے جس طرح سے کرنی چاہیے ہے۔ تو اب یہ جو حکومت نے ایک دفعہ پھر سے مذاکرات کی بات کر دی ہے، ناظرین بظاہر حکومت کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ مذاکرات کریں، ان کے سارے کھانے ٹک 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 سارے گڈ میں چل رہے ہیں، ایک پیج جو ہے ان کا اتنا بہترین چل رہا ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی یا ان کو آفر دینے کی اس کی پارٹی کو، اور وہ بھی ایسے حالات میں جب عمران خان اگر باہر آتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں یا عمران خان کوئی تحریک چلاتے ہیں تو حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا سروائیول۔ تو ایسے حالات میں حکومت کیوں چاہے گی؟ اس کا جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ اسپیشلی ایک بہت سیولائزڈ اپنے آپ کو حکومت سے شو کروانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت سیولائزڈ ہیں، ہم اپنی اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، مذاکرات پہ بلیو کرتے ہیں، سو یہ جو پارٹی ہے مذاکرات دوسری تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے ہم بار بار مذاکرات کی بات کرتے ہیں، کیونکہ بارہا ہمارے پروگرام میں اور ہر پروگرام میں یہی کہا جاتا ہے کہ بیگیج جو ہے گورنمنٹ کے کندھوں پہ آتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے۔ بہرحال پروگرام کے پہلے حصے میں اس سب پہ بات کریں گے، کیونکہ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 2 کیسز کا تحریری فیصلہ بھی آج جاری کر دیا گیا ہے۔ محمود رشید کو 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ 23 ملزمان کو بری کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اوورال دیکھیں تو ان کی سزائیں شاید اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، 30+ شاید ہو گئی ہیں سبھی کی، کہ آنے والے سالوں میں اگر ان کی کوئی معاملہ سیٹلڈ نہیں ہوتے تو شاید ان سزاؤں میں کتنا وقت گزرتا ہے، آنے والی سیاست کیا ہوتی ہے، اس سب پہ بات کریں گے، کیونکہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ پچھلی حکومت کے جو کھنڈرات ہیں، جو کھنڈرات وہ چھوڑ کر گئی ہے اس پہ عمارت بننا شروع ہو چکی ہے۔ کس جانب وہ اشارہ ہے، اس سب پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے محمد علی دورانی صاحب ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں۔ بہت شکریہ دورانی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ السلام علیکم دورانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دورانی صاحب، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ ہر 2-4 مہینے کے بعد جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کوئی مذاکرات کا بخار چڑھ جاتا ہے، کبھی کسی سائڈ کو کبھی کسی سائڈ کو۔ مزہ تو تب ہے اگر مذاکرات کوئی حتمی شکل اختیار کریں، ڈائیلاگ کے راستے ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز اختیار کرتی ہیں، لیکن کچھ نتیجہ خیز ہونے چاہیے۔ ہمیشہ ہم لوگ یہی امید کرتے ہیں، ہمیشہ ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، ڈائیلاگ کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے ڈائیلاگ کر لیں، معاملات آگے چلتے ہیں، امید بھی بندھتی ہے، اینڈ پہ کوئی نہ کوئی ایک پارٹی ناراض ہو کے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ اب کی دفعہ جو پرائم منسٹر نے آفر کروائی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ سیولائزڈ ایک آفر ہے اپنے آپ کو ایک اچھا بتانے کے لیے کہ ہم جو بار بار اپوزیشن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یا واقعی سیریسنس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک سوال ہے نا مذاکرات کا، جی مذاکرات تو ایمز ہوتے ہیں، جی آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ مفاہمت کا کوئی راستہ نکلے، درست۔ اور جو سیاسی مذاکرات ہوتے ہیں ان کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ شروع ہونے سے پہلے ان کے پیچھے جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی سے جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بہت سے نتائج پہلے نکل چکے ہوتے ہیں۔ اصل میں اس جو ہے یہ جو کچھ بھی مذاکرات کی بات چیت حکومت کرتی ہے وہ صرف میڈیا کا تمکین کے لیے کرتی ہے، اپوزیشن ایسی بات کر دیتی ہے۔ اس وقت ملک کی ضرورت یہ ہے کہ مفاہمت ہو، ان کی ضرورت یہ ہے کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ میڈیا پہ نظر آتے رہیں، اور یہ جو ہے یہ اپنے لیے ایک بہتر میڈیا اپرچونٹی کے طور پہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس لیے اس میں سے کچھ نکلتا نہیں ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جہاں تک سوال ہے اپوزیشن کا، اپوزیشن کے جو لیڈرشپ ہے وہ تو قید ہے، لیکن اور سزائیں بھی ہو رہی، لیکن جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ مکمل طور پہ آزاد ہے، اور وہ مسلسل
حکومت کے لوگ جو بظاہر تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ دن بدن جو ہے سزا یافتہ ہو کے قید ہوتی جا رہی ہے. مطلب پبلک کے اندر ان کی پاپولیرٹی بڑھ نہیں رہی. وجہ یہ ہے کہ پبلک کے ایشوز کو وہ ایڈریس کر نہیں پا رہے, ملک کی معیشت کو پا رہے, گورننس کو امپروو نہیں کر پا رہے, وہ کوئی ایسا غربت کو کم نہیں کر پا رہے. مطلب یہ ہے کہ مہنگائی, غربت, زراعت تباہ ہو رہی ہے معیشت کے اندر. مطلب ان کی کوئی ایسی بجلی کا روز سستی کرتے ہیں عوام کو کروڑوں روپے کے اشتہاروں سے, اور بل آتا ہے تو مہنگی ہو گئی ہوتی ہے, سولر بھی اب فارغ. مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا حکومت نہیں کریٹ کر پا رہی جس کی وجہ سے اس کی پاپولیرٹی بڑھ سکے. اب ایسی کیفیت کے اندر جو جتنے مرضی ٹک لگا لیں کہ جی ہم یہ بھی ٹھیک ہو گیا, یہ بھی ٹھیک ہو گیا, خبر ہی دینی ہے, اشتہار ہی دینے دے دیں, ہو جائے گا. لیکن گراؤنڈ کے اوپر اس وقت حکومت کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں, اور یہ کرنے کے لیے وہ اس قسم کی خبریں جنریٹ کرتے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, اور ان خبروں میں سے بھی جب اینڈ پہ کچھ نہیں نکلتا تو مزید مایوسی نکلتی ہے. درانی صاحب, اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے, میں چاہ رہی ہوں اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں. آپ نے کہا کہ حکومت کی پاپولیرٹی نہیں ہے, مطلب وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, پاپولیرٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہر 2-4 مہینے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ ڈائیلاگ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, عمران خان کی جماعت کے ساتھ, پھر آگے معاملات لے کے چلتے ہیں, یہ گورنمنٹ آپ کے خیال میں یہ سمپتھی گین کرنے کا ایک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, تحریک انصاف ہمارے ساتھ آگے نہیں چلنا چاہ رہی, ہم معاملات حل کرنا چاہ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ خان کی رہائی ہو جائے, کسی طریقے سے آپ کا لیڈر آپ تک آ جائے. یہ بھی سمپتھی گین کرنے کا آپ کو لگتا ہے ایک فیکٹر ہے, یا بس ٹھیک ہے حکومت واقعی میں ایسا کچھ چاہ رہی ہے؟ دیکھیں, حکومت کا اس دفعہ کا جو مذاکرات کا گرینڈ ڈیزائن تھا وہ ٹی ٹی اے کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے, تحریک انصاف, اور اس کے اندر ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ اس سارے پروسیس کے ذریعے عمران خان کو منفی کر دیا جائے. مطلب اس کو -1 کے فارمولے کو وہ اس کے ذریعے سے ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے تھے. اس میں انہوں نے اپنی جوڑ توڑ کر کے پہلے پیپلز پارٹی کو انویٹیشن دلوا دیا ان کی طرف سے, تاکہ عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ نگیٹ ہو جائے. لیکن وہ تو نہ ہو سکا, اس کے اوپر پارٹی کی طرف سے آبجیکشنز آئے تو وہ پھر انہیں وڈرا کرنا پڑا. اب جو کیفیت ہے, جب یہ مذاکرات کی انہوں نے آفر کی, اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی کہ ہاں جی ہم تو اس کے لیے وہ ہیں, ہم تیار ہیں, اور ہم عمران خان کی بات بھی نہیں کریں گے, ہم قیدیوں کی بات بھی نہیں کریں گے, ہم ایک 10 سالہ پروگرام میں, 10 سالہ تو انورٹڈ کامت میں کہہ رہا ہوں, کہ ہم ایک لانگ ٹرم پلان لے کے آئیں گے جس کے نتیجے میں ہم یہ کریں گے کہ ہم جناب آئین کی اصلاح کرنے کے بعد آئینی طریقے سے اپنے قیدیوں کو رہا کرائیں گے. اب یہ والا موقع کل تو دے دیا, آج پھر ریئیکشن ہوا, پھر اس کو واپس کر دیا. لہذا حکومت کا جو ان تمام ڈائیلاگ سے ایک آبجیکٹو تھا کہ وہ اس کے نتیجے میں اپوزیشن کے اندر مائنس عمران کوئی ڈائیلاگ کی انیسیشن کر لیں گے اور وہ چیز جو ہے وہ کچھ چل جائے گی, مجھے وہ بھی ان کی کامیاب ہوتی نہیں نظر آ رہی. لیکن دوسری طرف اگر آج سی ایم کے پی کے کو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ سپیس دیتی ہے اور وہ اپنا دورہ یہاں ایمیکیبلی کمپلیٹ کر لیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی انیشیٹو ہوگا پنجاب گورنمنٹ کا, جو کہ مرکز کی جو ان ایفیشنسی ہے اس کو پولیٹیکل ایفیشنسی سے ریپلیس کر دے گا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت تک کی کیا صورتحال ہے. سر, سی ایم کے پی آپ کے خیال میں کوئی اہم اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایجیٹیشن کی کال تو دی ہوئی ہے عمران خان نے؟ دیکھیں, سی ایم کے لیے یا ایجیٹیشن کے لیے ایک بنیادی پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ اب توڑ پھوڑ, ایجیٹیشن, پولیس کنفرنٹریشن یہ سیاست نہیں ہے, یہ تو سیاست کو بیک گیئر لگانے والی بات ہے. اس وقت اگر پی ٹی آئی نے یا سی ایم کے پی کے نے سیاست کرنی ہے تو ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ پریزنس کے ذریعے اور گفتگو کے ذریعے اپنی ڈیمانڈ اور اپنی باتوں کو عوام تک پہنچائیں. اور اگر اس کی سپیس, یہ میں اب آپ کو بالکل آج کی پرسپیکٹو میں کہہ رہا ہوں, اگر اس کی سپیس سی ایم پنجاب نے دے دی ان کو, تو میں سمجھوں گا کہ وہ مرکز سے بہت آگے نکل جائیں گے اور ان کے اوپر میاں صاحب کی ریفلیکشن نظر آئے گی. اس کا کے پی کے سی ایم کو جتنا فائدہ ہو سو ہو, لیکن پنجاب چیف منسٹر کو زیادہ فائدہ ہوگا کہ وہ ایک سمبل آف ریکنسیلیشن بن کے سامنے آئیں گی.
تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ آیا وہ ایسا کر پاتی ہیں یا نہیں کر پاتی، لیکن یہ ایک بڑا ایک وہ ہے جسے کہتے ہیں موڈ پوائنٹ ہے، ایک نئی ڈیولپمنٹ اس کی طرف وہ جائیں گی، اور اگر یہ انہوں نے کیا تو پھر یہ فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوگی جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا عمل 2026 کے لیے شروع ہو سکے گا۔ لیکن دورانی صاحب ایک بات بتائیے، گیون دا فیکٹ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جتنا فتنہ فساد برپا کیا گیا ہے یہ سارا عمران خان کی طرف سے کیا گیا ہے، وہ جلسے جلوسوں میں جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، جس طرح کے ٹویٹ استعمال کیے جاتے ہیں، اسپیشلی 9 مئی کو لے کے بڑا ایگریشن ہے دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں تو اگر حکومت کی سائڈ پہ دیکھیں تو حکومت بھی اس ٹائم بڑی خوشحال طریقے سے چل رہی ہے، بڑی خوشباش ہستی کھلکھلاتی مسکراتی چل رہی ہے، اس کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، دونوں اسٹیبلشمنٹ حکومت ایک پیج پہ چل رہے ہیں۔ اب ایسے میں اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ کوئی مجبوری نظر آ نہیں رہی ہے کسی بھی سائڈ پہ کہ وہ دوسری سائڈ کی بات مانے۔ کہا تو گیا ہے کہ مذاکرات کریں گے، لیکن کوئی مجبوری تو نہیں ہے نا سر کہ مذاکرات کیے بھی چاہیں اور اس کو کامیاب بھی کیا جائے؟ دیکھیں جہاں تک سوال ہے نا، پہلے میں ایک پیج کا آپ کو ڈیفائن کروں کہ یہ ایک کتاب کا ایک صفحہ نہیں ہے، یہ دو مختلف کتابوں کے دو صفحے، ٹھیک ہے، حکومت الگ کتاب ہے اور اسٹیبلشمنٹ الگ کتاب ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سب کی ہوتی ہے، وہ اپوزیشن کی بھی ہوتی ہے اور حکومت کی بھی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ عوام کی ہوتی ہے۔ حکومت جو ہے وہ صرف کی ہوتی ہے اور اپنی پارٹی کی ہوتی ہے، ایک بات یہ کلیئر، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اپنے آپ کو منواتی ہے on the end of the day۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی جو حکومت ہے، حکومت کی اس وقت ایک ہی صرف آبجیکٹو ہے جس کو اس نے فوکس کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے اندر ٹکراؤ کی کیفیت کم نہ ہونے پائے۔ انہیں پتہ ہے کہ جس یہ ریکنسیلیشن کا پروسیس وہاں تک پہنچ گیا تو ان کی ایگزسٹنس مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یہ شاہ پہ بیٹھے ہوئے، یہ 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پبلک پاپولیرٹی ہے نہیں، چلو یہ دو بھی نہ ہو، اگر پرفارمنس ہو تو تب بھی کام چل جاتا ہے، پرفارمنس بھی نہیں ہے، مطلب SIFC بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو رول گئے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، IMF کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے کرپشن کے علاوہ کچھ کیا نہیں، مطلب یہ آپ کی ایکسپورٹس چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ ہم تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ آپ کا سارا بزنس جو اس وقت آپ چلا رہے ہیں وہ صرف اور صرف قرضوں کا بزنس ہے جو چل رہا ہے، اور وہ بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے مل رہے ہیں، مارکہ حق میں آپ کے افواج کی کامیابی کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ تو اب اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کے اندر آپ کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے اس چیز کی روز ضرورت ملتی ہے کہ 8-10 گیلن مل جائیں پیٹرول کے، جو آپ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان آگ کو بھڑکانے کے لیے ڈال دیں۔ جس دن مذاکرات شروع ہو گئے اس دن تو حکومت کی اپنی حیثیت جو ہے وہ بڑی مارجنلائز ہو جائے گی۔ حکومت کی حیثیت اس وقت تک ہے جب تک ٹکراؤ ہے، جس دن ٹکراؤ ختم ہو گیا اس دن حکومت کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ حکومت تو 24 گھنٹے اسٹیبلشمنٹ کو ڈراتی رہتی ہے کہ جو کوئی بھوت ہم نے بند کیا ہے وہ نکل آیا تو آپ کو کھا جائے گا، ان کے اپنے اندر اپنے بندے بھیجیں تو گے سر جو پھر جگہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، پھر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مذاکرات کی دعوت جو ہے وہ انہوں نے دے دی، ان کا یہ خیال تھا کہ اس مذاکرات کی دعوت کے ذریعے جو ہے اگر یہ مذاکرات شروع ہوئے تو ہم اس میں یہ امبارگو لگا دیں گے جی کہ عمران خان کا ذکر نہیں ہوگا، تو وہ مائن کا ایک ٹارگٹ ہمارا اچیو ہو جائے گا ان کے خیال میں۔ ٹھیک ہے، وہ تو نہیں PTA جتنی مرضی کوشش کر لے، ان کے جتنے مرضی کسی سے تعلقات ہوں، لیکن پیچھے بھی تو مین ڈرائیونگ فورس تو PTI ہے، وہ انہوں نے گھر نہیں جانا اپنے، ان کے تو ان کے ہلکے عوام نہیں چھوڑیں گے اگر وہ یہ بات کریں گے کہ جی ہم کسی قیدی کا ذکر نہیں کریں گے، ہم عمران خان کا ذکر نہیں کریں گے، ہم کسی کی رہائی کی ذکر نہیں کریں گے۔ اگر یہ ساری باتیں وہ اپنے حلقے میں جا کے کہہ دیں تو وہاں تو عوام کھڑے بھی نہیں ہونے دیں گے، تو اس لیے وہ جو ان کا آبجیکٹو تھا وہ تو اب کامیاب نہیں ہوا، وہ بھاگنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں ڈائلاگ میں سے اور پھر نکل جائیں گے کسی۔ بالکل ٹھیک۔ درانی صاحب ایک اور پوائنٹ ہے
یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی تحریک انصاف کا ہی کہا جا رہا ہے ایک دوسرا گروپ ہے جو چھوڑ گیا تھا تحریک انصاف کو، بہرحال وہ اپنے آپ کو ابھی تک تحریک انصاف کے خیر خواہ سمجھتے ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی ہے، محمود مولوی صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں. انہوں نے ایک جو لیٹر لکھا پرائم منسٹر صاحب کو، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ سینئر لوگ ہیں جیل میں قید ہیں ان کی رہائی کی جائے، تاکہ جب معاملہ ڈائیلاگ کے لیے آگے بڑھیں تو وہ لوگ خان کے ساتھ جا کے ملیں اور ان کو انڈرسٹینڈ کروائیں سچویشن کو کہ سچویشن کس طرح سے بیٹر ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، وہ بھی اسپیشلی اس سب کے کانٹیکسٹ میں جب 9 مئی کی سزائیں بھی ہو رہی ہیں؟ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ محمود رشید صاحب کو 33 سال کی قید، اعجاز چودھری کو، سرفراز چیمہ، یاسمین راشد کو بھی 10 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے. دیکھیں، میں تو آپ کو بتاؤں کہ جس دن بھی اس چیز کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ ریکنسیلیشن کی کوئی چیز آگے بڑھ سکتی ہے، اس وقت عدالتیں جو ہیں وہ مکمل طور پہ حکومت کے قبضے میں ہیں. وہ فوری، میں نے آپ کو کہا نا، وہ 1 گیلن پیٹرول نکال کے ڈال دیتے ہیں. ابھی جب وہ عمران خان کا ہونا تھا اس دن بھی انہوں نے یہ کیا کہ سزا دلوا دی اس کو، جس دن کی کانفرنس ہونی تھی. مطلب یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے جس دن وہ فائر ورکس کو بڑھا سکتے ہیں اور نہ بڑھائیں. لہٰذا جو اس وقت کی صورتحال جو انہوں نے محمود مولوی صاحب نے اور انہوں نے جو فواد نے اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ وزنی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کم از کم جو قیدی ہیں ان کو پیرول پہ ہی رہا کرا دیں، اور پیرول پہ رہا کرا بات چیت کے اندر انگیج کریں، وہ زیادہ وزن پیدا کرے گا. تو اس سے یہ لگتا ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ باوسیلہ لوگ ہیں، ان کو بھی پیچھے سے بیکنگ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں یہ سوچ بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ مکمل طور پہ حکومت کی آگ کے اندر ہم نے ہر چیز کو نہیں ڈال دینا، بلکہ اس سے بچاؤ کے لیے بھی کوئی کام ہو رہا ہے، اور وہ کام بھی جو ہے وہ بھی ایک مسلسل چل رہا ہے. اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ 26 کا سال جو ہے اس کے اندر حکومت کو فائر ورک سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. وہ مزید جو ہے نیشن اور عوام کو اور اداروں کو لڑانے کا جو بزنس ہے اس کو انہیں تھوڑا سا لوور کرنا پڑے گا. سر، آپ کے خیال میں تحریک انصاف کو بھی کوئی اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی تبدیل کرنا ہوگی؟ کیونکہ ڈائیلاگ تو کہا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب تحریک انصاف کے جو وقاص صاحب ہیں وہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کی کال دی ہوئی ہے. تو ان کی بھی اسٹریٹجی تبدیل ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کی اسٹریٹجی میں ایک تبدیلی تو مسٹ ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ نقصان کریں گے اپنا بھی اور قوم کا بھی. وہ یہ ہے کہ احتجاج پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اسٹریٹ کے اوپر آنے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا ان کا استحقاق نہیں ہے، توڑ پھوڑ ان کا استحقاق نہیں ہے، پولیس کے ساتھ جھگڑا کرنا ان کا استحقاق نہیں ہے، دھرنے دینا ان کا استحقاق نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ اس چیز کو کریکٹ کر لیتے ہیں کہ جی ہم پولیٹیکل پروٹیسٹ کریں گے، ہم تقریریں کریں گے، ہم گفتگو کریں گے، ہم اپنا ایک ریئیکشن دیں گے، لیکن ہم ملک کے املاک اور ملک کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اگر وہ اس کے اوپر اپنے آپ کو ٹیون کر لیتے ہیں، ری ڈو کر لیتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا بھی بہت فائدہ ہو جائے گا، ملک کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور اقتدار پہ زبردستی قابض ہیں، ان کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک، بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب، سابق وفاقی وزیر، آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن کریں گے اسی ٹاپک پہ کہ ہونے کیا جا رہا ہے. افریدی صاحب بھی لاہور میں ہیں، آج انہوں نے بڑی اہم اناؤنسمنٹس بھی کرنی ہے. کس قسم کے اناؤنسمنٹس ہو سکتی ہیں؟ اس بریک کے بعد.